مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ عطا فرمائے، اور در مصطفیٰ سے اللہ رب العزت ہم سب کو شفا عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ایمان کی پختگی عطا فرمائے، اور ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل بنا دے۔ ہم یہ نیت لے کر آئے ہیں، ہم یہ محبت لے کر بیٹھے ہیں، اور میرا ایمان ہے جتنے اخلاص کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اتنی ہی ہمیں رحمتیں، برکتیں اور دو جہاں کی اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا ہم مطالعہ کس طرح کرتے ہیں۔ ہم آیت کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اس کو ملاحظہ بھی کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور اس سے ہدایت اور تزکیہ بھی لیتے ہیں۔ یعنی ہم ہر آیت میں تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، ہدایت اور اتباع تک لے کر جاتے ہیں، جو کہ قرآن پاک کی آیات کا اصل مقصد ہے کہ ہم نے اس کو اقرا پہ نہیں چھوڑنا، بلکہ ہر آیت سے ہم نے تفکر، تدبر، تفقہ کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس سے تزکیہ اور ہدایت لینی ہے انشاءاللہ، اور پھر ہم نے اس پر اتباع کرنا ہے، اس کا عمل، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ نیت لے کر بیٹھیں کہ یا اللہ ہر آیت پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ہوگا کیا، آپ یہ بات نوٹ کریں، جتنا آپ آیات میں تفکر کریں گے، تدبر کریں گے، آیات کے اندر آپ تفقہ کریں گے، یہ جو ہم مل کر بیٹھے ہیں نا، ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم آیت کے اندر تفکر، تدبر اور تفقہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر آیت سے نور، تزکیہ اور ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ تو اس سے ہوگا کیا، جتنا آپ آیت کے اندر غور و فکر کریں گے اتنا ہی اللہ آپ کے من میں نور اتارتا جائے گا، آپ کے قلب میں نور اترنا شروع ہو جائے گا، اور اس آیت کا نور آپ کے قلب میں اترے گا، اور جو شیطان نے فطور ڈالے ہوتے ہیں، وسوسے ڈالے ہوتے ہیں نا، وہ سارے اس نور سے دھلنا شروع ہو جاتے ہیں، من پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ ہمیں قرآنی فکر دیتا ہے، اللہ ہمیں قرآنی فکر دیتا ہے، پھر اللہ ہمیں نورانی فکر دیتا ہے، پھر اللہ ہمیں رحمانی فکر دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نفسانی فکروں کی بجائے، دنیاوی فکروں کی بجائے اللہ ہمیں رحمانی، نورانی اور قرآنی فکر دے دیتا ہے، اور یہ فکر وہ ہے، یہ دائمی ہے، یہ جنتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر ہم اصل میں لینے کے آئے ہیں، ہم اصل میں فنا سے نکلنے آئے ہیں اور بقا کا سودا لینے آئے ہیں، یعنی ہم اپنے رب سے سودا کرنے آئے ہیں، ہم جنتوں کا سودا لینے آئے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہم اگر جانے سے پہلے تیاری کرنے والے، اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ یہ صرف چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جن کے سینے کھولتا ہے نا، جن کی بخشش کا اللہ ارادہ فرماتا ہے، وہی لوگ قرآن کے لیے چل کر آتے ہیں۔ گویا آپ قرآن کی طرف آ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ رحمان کی طرف آ رہے ہیں، آپ ایمان کی طرف آ رہے ہیں، آپ جنتوں کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں اس راستے میں استقامت عطا فرما۔ آپ کو پتہ ہے نا، حق کے راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، صراط المستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ دین کے کام کو، صراط المستقیم کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہر وقت میں آپ کو دعائیں آپ کو بتاتی ہوں، اور آپ کو نیتیں کرواتی ہوں کہ نیت یہ لے کر بیٹھیں اور ساتھ دعا بھی کریں، یا اللہ ہمیں حق کے راستے پر چلا بھی اور ہمیں استقامت عطا فرما بھی، کیونکہ یہ حق کا راستہ جو ہے یہ زندگی کا راستہ ہے۔ یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ زندگی کا راستہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کیا ہے؟ ہماری زندگی کا راہبر ہے، رہنما ہے۔
یہ قرآن ہی ہمیں رحمان تک پہنچائے گا اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ تو میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کو اویئرنیس ہو کہ ہم کرنے کیا بیٹھے ہیں اور لینے کیا آئے ہیں اور ہم نے پانا کیا ہے۔ منزل پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 پر اگر آپ توجہ رکھیں، اگر آپ آیت کو ملاحظہ کریں تو گویا آپ لوح محفوظ کی زیارت کر رہے ہوں گے، کیونکہ قرآن سارا لوح محفوظ سے آیا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ لوح محفوظ کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ سعادت، یہ بھی سعادت ہے۔ دیکھیں، یہ عزت ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ میرے لوح محفوظ کی زیارت کرو۔ تو آپ لوح محفوظ کی جب زیارت کریں تو اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے، یا اللہ میرے ایمان کو بھی محفوظ کر دے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعا کر کے لوح محفوظ کی زیارت کیا کیجئے اور اللہ سے یہ دعا کیا کیجئے، یا اللہ مجھے اس زیارت سے طہارت عطا فرما دے، اس زیارت سے مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اس زیارت سے مجھے اپنی اطاعت عطا فرما دے، اس زیارت سے مجھے اپنی قربت تک پہنچا دے۔ آپ نے دیکھا ایک نیت سے آپ کہاں سے بات کہاں چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں نیت بہت اعلیٰ، بہت حسین رکھا کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ عزت کا سمجھانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ تعالیٰ آج ہمیں سنوا رہا ہے نا، یہ عزت کا سنوانا ہے، یہ عزت کا بلانا ہے۔ آج اللہ آپ کو مجرم سے محرم بنا رہا ہے۔ آج اللہ آپ کو ذلت سے عزت کی طرف بلا رہا ہے، دنیا سے آخرت کی طرف بلا رہا ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو جفا سے وفا کی طرف بلا رہا ہے کہ میری جفا چھوڑ دو، میری وفا والے بن جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی ذلتوں میں پڑنا چھوڑ دو، میری بارگاہ کی عزتوں والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یہ کرم بالا کرم ہے کہ اللہ نے دیکھیں ابھی تک ہمیں سماعت دی ہوئی ہے، بصارت دی ہوئی ہے، بولنے کی اور چلنے کی قوت دی ہوئی ہے، دماغ کو ہمت صلاحیت دی ہوئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے اتنے کرم ہم پر فرما کر ہمیں بٹھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہماری بخشش کا ارادہ فرمایا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر اللہ کا بے حد شکر ادا کیا کریں۔ اس لیے میں آپ کو ہمیشہ یہ باتیں کہتی ہوں، بہت عاجزانہ، بہت فقیرانہ اللہ کے کلام کی زیارت کیا کیجئے اور اللہ سے قدم بقدم اس کی رحمت اور اس کی بخشش مانگا کیجئے۔ یہ آداب ہیں، آپ کو میں بتاؤں، یہ قرآن میں داخل ہونے کے آداب ہیں کہ آپ محبت سے، عاجزی سے اللہ سے اس کی طہارت اور قربت مانگو، نور مانگو، ایک ایک حرف سے نور مانگو۔ یا اللہ تیرا کلام نور، تو بھی نور، یا اللہ اس نور کا صدقہ میری آنکھوں کو اور میرے من کو بھی نور و نور کر دے۔ اللہ رب العزت کیا سمجھا رہا ہے آیت 44 میں؟ آتَأْمُرُونَ النَّاسَ، آتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، النَّاسَ، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تتلون، پڑھتے ہو، الکتاب، اس کتاب کو، افلا، تو کیا نہیں، تاقلون، تم میں کوئی عقل؟ میں آپ کو بتاؤں آج کی آیت اتنی گہری ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے، 2 گھنٹے تک میں اس آیت کو بیٹھ کے اس پر تفکر اور تدبر کرتی رہی، اور اتنی کہتے ہیں نا گہرے نقطے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے کہ میں خود حیران تھی کہ دیکھنے میں دیکھیں کتنی سادہ آیت لگ رہی ہے، لیکن جتنی کہتے ہیں نا بات سادہ ہوتی ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کو حکیمانہ انداز کہتے ہیں کہ سادگی سے بات گہری سمجھا جانا، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ بہت گہری بات بہت سادہ انداز سے، عام فہم کہتے ہیں نا انداز سے، ہم جیسے نکموں کو کہتے ہیں نا جاہلوں کو اللہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔
پھر بھی ہم سادہ آیات کو بھی دیکھ کر ہم بات کو پلے نہیں باندھتے جسے کہتے ہیں نا، پھر بھی ہم بات سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ پردے ہٹائے، اور جو بھی آیت، جس بھی آیت کی ہم زیارت کریں، جو بھی آیت ہماری بصارت سے اور ہماری سماعت سے گزرے، اللہ اس کو ہمارے من میں، ہمارے قلب میں، ہماری روحوں میں اتار دے۔ اور میں آپ کو گہری بات بتاؤں، جب آیت آپ کے من میں اترے گی آپ کا قلب روشن ہوگا، جب وہ آپ کے ذہن میں اترے گی تو آپ کا ذہن کی فکریں دور ہوں گی، جب وہ آپ کی روح میں اترے گی، مزید گہرائی میں جائے گی، تو روح کو نور پار اور پرواز مل جائے گا، اور روح پھر اللہ کی قربتوں کی طرف دوڑنے والی بن جائے گی۔ تو آیت کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم، نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنے تم کہے گزرے ہو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کتاب ہے۔ یہ وہ انداز ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا انداز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا انداز حاکمانہ ہے، عادلانہ ہے اور خطابانہ ہے۔ کہ سادہ بات خطابانہ ہے کہ تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ تمہارے سامنے کھلی آنکھوں سے تم میرے لوہے محفوظ کی زیارت کر تو رہے ہو، اور آنکھیں بھی میں نے تمہیں دی ہیں، اور میں نے تمہیں دماغ بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے، پھر کس بات نے تمہیں بلا رکھا ہے؟ پھر کس بات نے تمہیں بہکا رکھا ہے؟ تو جب اللہ رب العزت کا حاکمانہ انداز آپ دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو فوراً عاجزی میں چلے جانا چاہیے، عاجزی میں چلے جانا چاہیے۔ اور جب اللہ رب العزت کا انداز عادلانہ ہوتا ہے، عادلانہ، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھ کے زاری میں چلے جانا چاہیے کہ مولا کریم تو حق ہے، تو جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، میں فقیر ہوں، جاہل ہوں، میں منگتا تیرے در کا، زاری میں چلے جانا چاہیے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں انداز خطابانہ ہے تو آپ کو فقیری میں چلے جانا چاہیے۔ آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آیت کا رسپانس کیسے دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ یہ قرآن ایسے ہی ہے کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، تو جب رب آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو پھر آپ کو اس کا، کہتے ہیں نا، اس کا رسپانس تو دینا چاہیے نا۔ کہیں آپ کو عاجزی میں آنا چاہیے، کہیں آیت پڑھ کے زاری میں آنا چاہیے، کہیں فقیری، کہیں مسکینی میں چلے جانا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم آیات میں تفکر، تدبر اور تفکر نہیں کرتے، اور ہم اندھوں کی طرح آیتیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، نہ کہیں بیٹھ کے تفکر کرتے ہیں، نہ زاری کی کیفیت طاری ہوتی ہے، نہ ہم پر اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں فقیری طاری ہوتی ہے، نہ حضوری طاری ہوتی ہے، نہ خشیت طاری ہوتی ہے، ہم ایسے روبوٹ کی طرح وداؤٹ فیلنگ آیتیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ آیت تو اتنے سخت عذاب کی تھی، اتنی شدید عذاب کی آیتیں پڑھ کے بھی ہم یوں گزر جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ اور جہاں اللہ اتنی انتہا کی قربتیں اپنی بتا رہا ہوتا ہے، ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ معنی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت یا اللہ کا غضب ہمارے لیے بے معنی ہے۔ اس طرح ہم قرآن کو ٹریٹ کر رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ جیسے ہیز نو میننگ فار اس، میننگ لیس بک ہے یہ۔ کوئی ہمارے اندر تاثرات پیدا نہیں ہوتے، احساسات پیدا نہیں ہوتے، اور ہمارے اندر کوئی خشیت پیدا نہیں ہوتی، کوئی تڑپ محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ہم قرآن کو پتہ کیسے پڑھتے ہیں؟ دکھ کی بات ہے، مجھے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، ہم قرآن کو بے حسی اور خود غرضی، بے حسی دل میں،
خود غرضی اپنے آپ کی، آیتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم بے حسی اور خود غرضی سے جب آیتیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں آیات سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اندر کچھ گیا ہی نہیں۔ ہم نے نہ کوئی تاثرات کا اظہار کیا، نہ احساسات، اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی نور، کوئی حشیت، کوئی محبت پیدا ہوئی۔ تو یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اسی قرآن کو جب ظالم لوگ پڑھتے ہیں نا، جو دنیا میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں، جو دنیا کے مفادات، چاہتوں، محبتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں کیا ملتا ہے؟ خسارہ، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ الٹا خسارہ ملتا ہے۔ جو پہلے بھی پڑھا ہوا تھا اس کی بھی بے حسی طاری ہو جاتی ہے کہ مجھے تو پڑھ کے کچھ ملتا ہی نہیں ہے، میری تو مشکلات وہیں کی وہیں ہیں، میرے مسائل حل نہیں ہوتے، الٹا خسارے میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہر پڑھنے والے کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، یہ بات نوٹ کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں پڑھ لیا 2 پارے پورا قرآن پڑھ لیا، یہ سورت پڑھ لی، وہ آیت پڑھ لی، میں آپ کو بتاؤں ہر پڑھنے والے کو قرآن سے نور، تقوی، ہدایت، طہارت، خشیت اور نصیحت نہیں ملتی۔ یہ پڑھنے والے کا جو حال من کا ہوتا ہے نا، اس کے مطابق مال ملتا ہے۔ یہ میں آپ کو ہمیشہ بات بتاتی ہوں، جیسا حال لے کر آپ قرآن کی طرف جاؤ گے نا، قرآن میں داخل ہوگے، اسی طرح کا مال لے کر قرآن سے آپ باہر آؤ گے۔ اگر آپ کا حال ظالم ہے، اگر آپ حال کے ظالم ہیں، حال کے آپ جاہل ہیں، ظالم کون ہوتا ہے؟ جو مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے جیتا ہے۔ غافل کون ہوتا ہے؟ جو پڑھتا تو ہے لیکن نہ معنی جانتا ہے، نہ مفہوم جانتا ہے، نہ اس کی حقیقت اور معرفت جانتا ہے، وہ غافل ہے۔ جو لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتا، وہ غافل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو غافل لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جاہل لوگ قرآن پڑھتے ہیں، منافق لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ظالم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے انہیں خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو جھوٹے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر لعنت اللہ، وہ اپنے اوپر ہی لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، منافق پر اللہ کی لعنت۔ تو وہ قرآن جو لوگ بے حسی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں قرآن لعنت بھیج رہا ہے، کہاں قرآن دعوت دے رہا ہے ایمان کی، کہاں قرآن رحمان کا رستہ دکھا رہا ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ اندھوں کی طرح قرآن پڑھا اور اندھوں کی طرح باہر نکل آئے۔ تو یہ میں باتیں کیوں کر رہی ہوں؟ آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پردے، یہ کہتے ہیں حجابات اٹھانا، آپ کے قلب سے میں حجابات اٹھا رہی ہوں، کون سے؟ غفلت کے، جہالت کے، ظلمت کے، منافقت کے، تاکہ آپ کو قرآن سے ہدی للمتقین ہدایت ملے، قرآن سے آپ کو نور ملے، قرآن سے آپ کو نصیحت ملے، قرآن سے آپ کو محبت ملے، قرآن سے آپ کو اللہ کی اطاعت ملے، قرآن سے آپ کو جنت کا سودا ملے، قرآن سے آپ کو اللہ کی ملاقات کا شوق ملے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن تو آپ کو میں بتاؤں خزانہ ہے، خزانہ، سب سے بڑی دولت قرآن ہے، لیکن جو ہم جس سے بے خبر ہے نا، وہ بھی قرآن۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم پر جو غلبہ پا لیتا ہے نا، وہ شیطان ہوتا کہ نہیں ایسا؟ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ہمیں ایک بہت بڑا پیغام اور نصیحت دے رہا ہے۔ اور یہ آیت نازل جو ہوئی تھی پس منظر، تو اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہود سے مخاطب ہے، لیکن قرآن تو ازل سے لے کے ابد تک کی کتاب ہے۔ ہدایت اور نصیحت صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس لیے جو قرآن پاک میں نصیحت ہوتی ہے نا، جو نصیحت ہوتی ہے آیت کے اندر، جو حقیقت ہوتی ہے، جو عبرت ہوتی ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، جو اس وقت کے مخاطب تھے وہ یہودی واعظین تھے،
یہودی تھے، جو علماء تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں نیکی کی طرف، یعنی تورات کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو کہ تورات کی طرف آؤ، تورات کو مانو۔ لیکن کیا، جب تورات میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، اس کو پڑھ کر وہ جو یہودی عالم تھے اس کو وہ نہیں مانتے تھے۔ ایک طرف کہتے تھے تورات کی طرف آؤ، تورات حق ہے، لیکن اسی تورات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، صفات اور شان اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہوتا تو اس کو نظر انداز کرتے تھے، اس کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنی شان اور اپنی برتری اور اپنی عزت اور اپنے مرتبے کے طالب تھے۔ تو آپ کو سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو تو تم کہہ رہے ہو کہ تورات کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ، تو پھر تم وہ حق کیوں نہیں مانتے جو اس تورات میں نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اللہ تعالیٰ نے محمد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے احمد فرمایا ہے۔ اسی طرح تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احید فرمایا ہے۔ تو وہاں پر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور خاتم النبیین ہونے کا بیان اور آپ کی آمد کی نشانیاں اور آپ کی نبوت کی علامات اللہ تعالیٰ نے ساری بیان کی ہوئی ہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ یعنی تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ یتیم ہوگا، اور اس کے اپنے خاندان والے، جب وہ نبوت کا اعلان کرے گا اس کے اپنے خاندان والے دشمن بن جائیں گے، اور اس سے اور پھر ایک خاص، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی تو ایک خاص ستارہ طلوع ہوگا ایک خاص مقام پر۔ یہ تورات میں لکھا ہوا تھا، اس لیے یہودی جو تھے وہ ہر وقت ہر روز صبح اٹھ کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں وہ ستارہ طلوع تو نہیں ہو گیا جس کی آمد کے ساتھ آخری نبی کی نبوت اور ولادت کا اعلان ہوگا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو سب سے پہلے یہودیوں نے اعلان کیا آج وہ ستارہ آسمان پر آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس دنیا میں آ چکا ہے۔ تو کہتے ہیں یہودی مکے کے ہر گھر میں پھرے، ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھتے پھرتے تھے کہاں آج بچہ پیدا ہوا ہے، اور کہتے تھے کہ آج جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ محمد ہے، وہ آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ یہ بات نوٹ کریں، سب سے زیادہ پہچان بھی یہودیوں کو تھی، لیکن سب سے زیادہ دشمنی اور حسد بھی یہودیوں کو تھا۔ وہ کس لیے تھا؟ کیونکہ وہ اپنے عظمت اور اپنی شان کو وہ گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو، آپ کی ذات کو، آپ کی شان کو نقصان پہنچانے کی ہر طرح کی کوشش کی، اور آپ کے ساتھ دشمنی اور ہر طرح کا حسد اور انکار کرتے رہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ نفس پرستی تھی۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں گہرا کہ جو جانتے ہوئے حق کا انکار کرے، ذرا گہرا نقطہ دیکھیں، جو جانتے ہوئے حق کا انکار کرے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نفس پرستی۔ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں تھا، ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہم جو بنی اسرائیل والے شروع سے بڑی عظمت والے اور بڑے نبیوں کی نسبت والے بنے ہوئے ہیں، جو ہمارا بڑا ہر طرف چرچا ہے، ہم بڑے اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، تو ہماری تو شان میں کمی آ جائے گی، ہمارا تو مرتبہ کم ہو جائے گا، ہماری تو عزت گھٹ جائے گی۔ یہودیوں کو یہ فکر لاحق تھی، یعنی ان کے نفس پر ضرب لگ رہی تھی۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس پوائنٹ کو ذرا نوٹ کریں. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی سازشیں اور مکریں اور حربے اور جال بچھانے شروع کر دیے کہ ہم نے اس نبی کی نبوت کا بھی انکار کرنا ہے اور اس کی شان اور عظمت کا بھی انکار کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی پوائنٹ نوٹ کریں کہ نفس پروری کی وجہ سے وہ رسول کی رسالت کا عظمت کا انکار کر رہے تھے. تو اللہ یہی بات تو ہمیں کہہ رہا ہے. آپ کو نوٹ سمجھ آئی بات؟ یہی بات تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم بھی تو آتامرون الناس بالبر، تم بھی تو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، تمہیں بھی تو پتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے. ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو پھر کیا ہے جو ہمیں روکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے. اسی طرح ہم قرآن کو دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن قرآن کی پیروی نہیں کرتے. اسی طرح ہم صراط المستقیم ہر روز نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط اہدنا الصراط، ہر نماز میں کہتے ہیں صراط المستقیم دکھا مولا، صراط المستقیم دکھا مولا، لیکن جب اللہ دکھاتا ہے تو اس پر چلتے نہیں. اللہ کہتا ہے صراط المستقیم انبیاء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے. ہم بھی جانتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے بھی اس پر نہ چلتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہماری بھی پیچھے کیا وجہ ہے؟ نفس پرستی ہے پیچھے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، نفس پرستی کی وجہ سے ہم قرآن کی پیروی نہیں کرتے. نفس پرستی کی وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم آپ کی امت سے ہیں، لیکن آپ کی پیروی نہیں کرتے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نفس کشی کرنے کی بجائے ہم نفس پروری کرتے ہیں، تو اس لیے ہم قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتے. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہمارا بھی جو اندر بیماری ہے نا، اس کو بیماری کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جس کا من مریض ہوتا ہے. یہ قلب مریض کی نشانی ہوتی ہے کہ جیسے مثال میں آپ کو دنیاوی مثال دوں کہ قرآن کا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دسترخوان ہے اللہ کا. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا دسترخوان ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دسترخوان سے نور لو، رحمت لو، برکت لو، عزت لو، اللہ کی رضا لو، اتباع لو. ہم نہیں کچھ لیتے نا. تو یہ مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کسی جسمانی بیمار کے آگے بریانی رکھ دو، چکن رکھ دو، کوفتے رکھ دو، وہ کچھ بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ جو جسمانی بیمار ہوتا ہے اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا. تو اسی طرح جو روحانی بیمار ہوتے ہیں نا، روحانی بیمار ہوتے ہیں، انہیں بھی قرآن سے کچھ لینے کا نہ نور، نہ تزکیہ، نہ ہدایت، نہ صراط المستقیم، نہ رسول کا اتباع، نہ اللہ کی رضا، نہ جنتوں کا سودا، وہ کچھ بھی قرآن سے لیتے نہیں. جیسے بیمار بندہ 10 ڈشیں رکھ دو ٹیبل پہ، صرف دیکھے گا، کہے گا سب اچھا ہے اور میرے کھانا کا دل نہیں ہے. یہی حال روحانی بیمار کا ہوتا ہے. اقرا پہ قرآن کو رکھ دیتا ہے، اقرا پہ صرف پڑھ کے، بڑا اچھا کلام ہے، بڑا میں نے سورتیں پڑھ لی، آیتیں پڑھ لی، لیکن اندر کچھ بھی جاتا نہ تفکر ہے، نہ تدبر ہے، نہ تفقہ ہے، نہ تزکیہ ہے، نہ اتباع ہے، نہ چکھا ہے، نہ لیا ہے، نہ اپنایا ہے، نہ اس راستے پر چلا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جو لوگ ہیں نا، ہم نفسانی، ہم نفس پرور لوگ ہیں، نفس پرست لوگ ہیں نا، اس لیے ہم روحانی بیمار لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی آج کی آیت بہت گہری تھی. ہم روحانی بیمار لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہم قلب مریض والے ہیں.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں کوئی روحانی طبیب چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کوئی نورانی طبیب چاہیے، کوئی مرشد چاہیے، کوئی راہبر چاہیے جو یہ اندھیرے، یہ پردے ہٹائے اور تاکہ قرآن کا نور ہمارے اندر آئے، ہمیں رغبت ہو، ہمیں قرآن سے تفکر، تدبر اور تفکر اور تزکیہ لینے کا شوق پیدا ہو۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہماری قلبی بیماری، اندھیرے، نفس کا غلبہ دور ہوگا۔ جب تک یہ بات نوٹ کریں، جب تک ہم نفسانی بیمار ہیں نا، قلبی بیمار ہیں، جب تک ہم روحانی بیمار ہیں، ہمیں قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور قلبی بیمار کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، قلبی بیمار بندہ وہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اندرونی بیماری، ایک ہوتا ہے بیرونی۔ اب یہ بھی آپ سن لیں ذرا۔ ایک ہوتا ہے نفسی بیماریاں، اندرونی بیماریاں، وہ کیا ہے؟ حسد۔ دیکھیں حسد کی وجہ سے یہود حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے تھے۔ مانتے تھے کہ یہ حق نبی ہے، علامتیں ساری ہیں، انہیں پتا تھا نبی پیدا ہوگا، یہ نشانیاں، ساری نشانیاں پوری تھیں، ساری علامتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھی تھیں، لیکن کیوں نہیں مانتے تھے؟ حسد کی وجہ سے۔ انہیں اپنی کمتری نظر آتی تھی، انہیں اپنی شان گھٹتی ہوئی نظر آتی تھی، انہیں اپنا مرتبہ کم ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حسد کی بیماری جس کے اندر ہوتی ہے نا، جو حسد میں ہوتا ہے، اس کے پاس کیوں مال ہے، اس کے پاس کیوں علم ہے، اس کے پاس کیوں پیسہ ہے، اس کا گھر کیوں اچھا ہے، اس کی اولاد کیوں اچھی ہے۔ اگر ہم اس حسد کے مکروں میں، جالوں میں پھنسے رہیں گے نا، تو پھر ہم قرآن سے کبھی بھی نور، ہدایت، تقویٰ، طہارت، تزکیہ نہیں لے سکیں گے۔ تو آپ نے دیکھا حسد ایک گڑھا ہے، یہ ایک گڑھا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں گڑھوں سے نکلو، صراط المستقیم پر آؤ، گڑھوں سے نکلو۔ ہم تو پتہ نہیں کس گڑھے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو اپنا کہتے ہیں نا، ابھی تو ہم نے اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ میں ہوں کہاں۔ آپ کو میں بتاؤں، نفسانی بیماریاں یہ گڑھے ہیں، یہ ہمارے اندر گڑھے ہیں جو شیطان نے گڑھے ہوئے ہیں، اور وہ ان گڑھوں میں ہمیں گرا کے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان گڑھوں میں رل مر جا، قرآن سے نور اور ہدایت کے راستے پہ نہ آ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور آپ کو پتا ہے حسد کی وجہ سے پہلا قتل ہوا تھا۔ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا، حسد کی وجہ سے۔ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسد سب نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا اچھا گھر دیکھ کے حسد میں، کسی کی اچھی اولاد دیکھ کے حسد میں، جادو ٹونے، مکر فریب، سازشیں، کسی طرح غلط فہمیاں، گھر تباہ، خاندان تباہ، اولاد تباہ، حسد کی وجہ سے، کہ اس کا اچھا گھر مجھے مل جائے، اس کی اچھی اولاد مجھے مل جائے، اس کی اچھی صحت مجھے مل جائے، یہ میں بیمار ہوں، یہ صحت مند کیوں ہے، میرا گھر چمک رہا ہے، اس کا گھر چمک رہا ہے، میرا کیوں نہیں۔ یہ حسد ہوتا ہے۔ کسی کی اچھائی دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر، کسی کا نور دیکھ کر اگر آپ کے اندر یہ پیدا ہو، میرے پاس یہ ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس کیوں ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد سے ہی پھر بری نظر پیدا ہوتی ہے، حسد سے بری نظر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے حسد کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو بتاؤں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو حسد کرتا ہے وہ ایک طرح سے اللہ سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے اس پر برکت کی ہے، رحمت کی ہے، تو میرے پہ کیوں نہیں کی۔ تو حسد کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ شیطان حسد کے خیالات دل میں، وسوسے اور قلب میں ڈالتا ہے کہ یہ بندہ حسد میں آ کے غلط کام کر دے، نقصان اگلے کو پہنچا دے۔ جادو ٹونوں میں، یا جادو ٹونے کیوں اتنے ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ حسد کی وجہ سے کسی کو ہم کھاتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، کسی کے گھر میں برکت اور خوشحالی نہیں دیکھ سکتے، تو لوگ کہتے ہیں اس کا مجھے مل جائے، اس کی اچھائی میرے گھر آ جائے، یہ گر جائے مجھے مل جائے۔ اس کو تو حسد کہتے ہیں۔ ہمیں تو حسد کی بھی پہچان نہیں کہ حسد ہے کیا، کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ، بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ حسد کرتے ہیں کہ اس کو اگر مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ بھی حسد ہوتا ہے۔ اگر ہم شکر والے ہوں نا تو ہم کہیں آج اس کو ملا ہے، اللہ مجھے بھی دے گا،
اگر اللہ اس قابل مجھے سمجھے گا، بلکہ میں تقوی والا بنوں، بلکہ میں طہارت والا بنوں، بلکہ میں اللہ کی اطاعت والا بنوں، بلکہ میں اللہ کی رضا والا بنوں، تاکہ اللہ مجھ پر بھی کرم فرمائے، بجائے اس کے کہ میں اس کا کرم دیکھ کر یہ کہوں شکوے شکایتوں پہ جب ہم چلے جاتے ہیں نا، یہ شکوے شکایتیں یہ بھی حسد کی پیداوار ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ حسد پیچھے ہوتا ہے جو ہم فٹافٹ شکوہ کر دیتے ہیں نا، اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا، اس کو ملا مجھے نہیں ملا، یہ بھی حسد کی پیداوار ہوتی ہے۔ بجائے اس کے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی بہتری کریں، اپنے آپ کو تقوی والا بنائیں، تاکہ اللہ ہم پر بھی کرم فرمائے۔ ہم شکوے میں، یہ شکوہ بھی حسد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک ہم حسد سے نہیں نکلیں گے، اور پھر کینہ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی بیماری ہے، کہ بندہ اپنے لیے چاہے اچھا، دوسرے کے لیے اچھا نہ چاہے، اور دل میں باتیں لا کے بیٹھا رہے، چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا لے، چھوٹی چھوٹی بات کے غلط معنی نکال لے، چھوٹی چھوٹی بات سے دل کے اندر رکھ کے تو دوسرے کو تانے دے، دوسرے کو ایذا دے، یہ بھی کینہ بہت بری بیماری ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دل کو غلاظت والا کر دیتی ہے، اور سوچ کو حباست والا کر دیتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بڑے آرام سے کینے والے بان کے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، اسے کیا پتا میں نے کینہ رکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسے کیا پتا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے تمہارے من کی غلاظت، تمہارے من کی حباست، وہ رب دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ رب تمہارے من میں کبھی بھی نور آنے نہیں دے گا، تمہارے اندر کبھی بھی قرآن کا نور نہیں آئے گا اگر تم من میں کینہ رکھ کے بیٹھے ہو، حسد رکھ کے بیٹھے ہو نا۔ جہاں یہ غلاظتیں ہوتی ہیں نا، وہاں اللہ کی خشیت، اللہ کی طہارت، اللہ کی محبت اور چاہت کا نور کبھی نہیں آتا۔ ایسے لوگ من کے مریض ہوتے ہیں، قلبی بیمار ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ذہنی بیمار بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب قلب بیمار ہوتا ہے، دیکھیں قلب سینٹر ہے، اسی بات ہے کہ نہیں؟ قلب روحانی طور پر بھی ہمارے جسم کا بادشاہ ہے، یہ سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب قلب بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر دماغ پر جاتا ہے کہ نہیں؟ ویسے بھی جسمانی طور پہ بھی جاتا ہے، روحانی طور پہ بھی جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں نفسیاتی طور پہ بھی جاتا ہے، کہ اگر آپ کے قلب میں ایک بات آ کے اٹک گئی ہے اور آپ اسی کو سوچی جا رہے ہو، وہی فکر، وہ قلب سے وہ فکر دماغ میں جائے گی، اور دماغ سے پھر وہ فکر جسم پہ آئے گی، کوئی فالج بن کے، کوئی سٹریس بن کے، کوئی ڈپریشن بن کے آئے گی۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک نفسانی بیماری نے مجھے ذہنی بیمار کیا اور پھر مجھے جسمانی بیمار کر دیا۔ ہم بے خبر لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، قرآن تو بھی آپ سے کوسوں دور ہے۔ پہلے کہتے ہیں نا اپنا تو علاج کرو، پہلے اپنے من کے گھر کے اندر تو دیکھو، میرا گھر من کا پاک ہے، طہارت والا ہے، خشیت والا ہے، ہدایت والا، اطاعت والا، محبت والا، تڑپ والا ہے، کیونکہ جس کا من کا گھر پاک ہوگا نا، وہاں قرآن کا نور آئے گا، اس کے گھر کا مہمان قرآن ہوگا۔ لیکن جو دل میں حسد، کینہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، بغض لے کے بیٹھا ہوا ہے، دوسروں کے بارے میں باتیں رکھ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، بغض لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی اتنی بڑی بیماری ہے کہ میرا ہی اچھا ہو، کسی کا اچھا ہی نہ ہو۔ بغض بھی بہت بڑی بیماری ہے، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کو بغض والے لوگ سخت ناپسند ہیں، بلکہ اللہ نے جنت کو جب بنایا تھا تو اسے کہا تھا کہہ دو کہ میں حرام ہوں لوگوں پر جو بغض رکھتے ہیں۔ اور کئی بخشش کی راتیں آتی ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، جیسے شب برات ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں بخش دوں گا ہر کسی کو سوائے اس کے جو کینے والے، بغض والے لوگ۔ اتنی بری چیز ہے یہ اللہ کی نظر میں، اور ہم اس کو عام رکھ کے پال رہے ہوتے ہیں، اندر اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، پہلے اس نے یہ کہا تھا اب یہ کہہ دیا، اب اور بغض بڑھ گیا، اب اور میرے اندر اس کے اندر کینہ، نفرت اور حسد اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ اس نے تو پہلے یوں کہا تھا۔ اس لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کیا نہ دیکھو دوسروں کو، رب کو دیکھو۔ میں نے اپنے من کا گھر صاف رکھنا ہے، من پاک نیت صاف۔ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں، من پاک نیت صاف، اپنے من کا گھر کی رکھوالی کرو۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ والے مجاہدہ کرواتے ہیں، یہی تو مجاہدہ ہوتا ہے کہ من کو میں نے پاک رکھنے کے لیے مجاہدہ کرنا ہے۔ اصل مجاہدہ یہاں ہوتا ہے من کا،
من پاک کرنے کے لیے 40 سال لگ جاتے ہیں. من پاک ہوگا تو عبادت کا درجہ آپ کو ملے گا. اور عبادت کا درجے میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا. ندامت پہلے آپ اپنے من کو دیکھو، ندامت فیل کرو، اور پھر ملامت، اپنی اصلاح کرو. ندامت، ملامت، اور پھر ریاضت، محنت کرو. ریاضت، محنت، مشقت. میں نے اپنا من سے یہ بیماریاں میں نے نکالنی ہیں. ہم تو بیماریاں پالتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہتے ہوئے، ہم بیماریاں پالنے والے لوگ ہیں. اور جو بیماریاں نہیں پالتا نا، ہم کہتے ہیں لو اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں، میں نے پہلے بھی اسے باتیں کی تھی، میں نے یہاں بھی اس کو گرایا، اسے یاد ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں. جو من پاک اور نیت صاف رکھتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اسے باتیں یاد ہی نہیں رہتی لوگوں کی. نہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں نا حسد، کینے اور بغض رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ لوگوں سے جب بھی ملے گا صاف دل سے ملے گا، اسے یاد ہی نہیں ہوگا. اور ہم لوگ اسے سادہ اور پاگل کہتے ہیں کہ میں تو اس کے لیے دل میں دشمنی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں اور اس کو پتہ ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، یا تو آپ دنیا رکھ لو، دنیا سجا لو، یا پھر ایمان سجا لو. کون سا سودا لینا ہے؟ اگر آپ نے دنیا رکھنی ہے تو پھر دنیا میں لگے رہو. اس سے حسد ہے، اس سے کینہ ہے، اس سے بغض ہے، اس سے نفرت ہے، اس سے دشمنی ہے، اس کو میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی، میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی، اس میں تکبر ہے، ریاکاری ہے. پھر تو انہی میں پڑے رہو گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ دنیا کی حباست میں ہی پڑے رہو گے، پھر من پاک نہیں ہوگا. تو یا دنیا لے لو، یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، یا آخرت لے لو. آپ 2 سودے اکٹھے 2 کشتیوں میں ایک وقت میں سوار نہیں ہو سکتے. یا دنیا ہے تو یا آخرت ہے. اور اگر دنیا رکھنی ہے تو دین اوپر، دنیا نیچے. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں، دین دنیا ساتھ ساتھ نہیں ہے. دین کے نیچے دنیا، دنیا کے اوپر دین. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہی ہم آخرت والے ہوں گے. تو پہلے تو نفسانی بیماریوں سے نکلو. پہلے تو پتا کرو میں نفسی بیمار ہوں بھی کہ نہیں. اول تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اول تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. نو، میرا تو دل بڑا صاف ہو، میں تو بڑی اللہ سے ڈرنے والی، میں تو کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں. اور آپ کو عمل سے، کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے پتہ لگ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلے اپنے اندر دیکھیں. اس کو کہتے ہیں نا کہ ایویں ہی روز شیطان نہ لڑنا ہے، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. جو اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے، جو جس نے اندر حباست ڈالی ہوئی ہے، حسد، کینہ، بغض، جو آپ کو یاد رکھواتا ہے اس کے ساتھ میں نے حسد کرنا ہے، اس کے ساتھ میں نے کینہ رکھنا ہے، اس کو میں نے گرانا ہے، اس کے ساتھ میں نے دشمنی رکھنی ہے، اس کے ساتھ میں نے جھوٹ بولنا ہے، اس کے ساتھ میں نے ریاکاری کرنی ہے، اس کے ساتھ میں نے منافقت کرنی ہے. یہ کتنی باتیں آپ کو نفس یاد کرواتا ہے. اور جو اتنی باتیں یاد رکھے گا اسے قرآن کہاں یاد رہنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلے من کو پاک کرو. یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جو اصل آپ کا جہاد ہے نا، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ. پہلے یہ جہاد کرو، نفس کشی کرو، نفس کو پاک کرو یہ بیماریوں سے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جہاد کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا. ہم سمجھتے ہیں جہاد وہی ہے جو محاذ پتہ نہیں سرحدوں پر فوجی لڑ رہے ہیں، وہی ایک جہاد ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جنگ سے واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد سے واپس آ رہے تھے، اور فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے آئے. صحابہ حیران پریشان، جہاں ہمارا یعنی قتل و غارت ہوا، شہادت ہوئی، تلواریں چلیں، جہاں ہماری جان کے یعنی کہ قربان ہوئی، جہاں خون بہا، وہ چھوٹا جہاد تھا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ہاں وہ چھوٹا جہاد تھا. یہ بڑا جہاد ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جہاد شیطان سے ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور شیطان تو ہر وقت ہم پر حملہ آور ہے، اور ہم بے خبر مست بیٹھے ہوئے ہیں، خبر ہی نہیں. اس جہاد پہ تو ہمیں ہر وقت لڑنا ہے. اور کیسے لڑنا ہے؟ پہلے نفس کو پکڑنا ہے. یہ جو اندر نفس بیٹھا ہوا ہے نا، یہ شیطان کا مددگار ہے. میں آپ کو بتاؤں تو نفس کو قابو کرنے کے لیے نفس کشی کی جاتی ہے. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر تواصو بالحق و تواصو بالصبر کیا جاتا ہے. گھر بیٹھے آپ کیا کریں؟ گھر بیٹھے آپ نفس پروری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کھاؤ، اچھا پاؤ، اچھا لاؤ، دنیا سجاؤ، خوب بڑھاؤ، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، عیش کرو، آرام سکون. یہ نفس پروری ہے. گھر بیٹھے آپ نفس پروری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ، نفس کشی کرو. نفس کشی کیا ہے؟ نفس کشی ہوتا ہے کہ آپ
سادگی، عاجزی، زاری، فقیری، اسیری، حضوری والے بن جاؤ، مسکینی والے بن جاؤ. تو جب تک ہم نفس کشی نہیں کریں گے نا، ہمارا من پاک نہیں ہوگا. بے شک آپ زبانی کہتے رہے میرا من پاک ہے، میرا من پاک ہے، ایسے کہنے سے پاک نہیں ہوتا. نفس کشی ہوتا ہے اپنے اندر دیکھو. کیوں میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں اندر دیکھو. یہ جب ہم ذکر بھی جب ہم کرتے ہیں میں آپ سے کہتی ہوں اندر دیکھو، اندر دیکھو. اندر کیا ہے؟ اندر آپ کے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، ہاں، تکبر ہے، دکھاوا ہے، جھوٹ ہے، دشمنی ہے. اگر یہ سارے جذبات آپ کے اندر ہے نا، ہاں، اگر یہ والے جذبات آپ کے اندر ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قلبی بیمار ہیں.